ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ایویڈنسز آف لیما تھیوری یا ایویڈنسز آف یوز اینڈ ڈس یوز، کہ اینیمل نے اپنی چیزوں کو یوز کیا یا ڈس یوز کر دیا۔ یہاں پہ ہم نے کن چیزوں کے متعلق پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا جراف کے متعلق کہ جراف نے اپنی گردن کو زیادہ یوز کیا، وہ زیادہ ڈیولپ ہو گئی۔ اس طریقے سے ہم نے یہ پڑھا کہ دراصل اسپلنٹ بون جو تھی اس کا ڈس یوز کیا، ہارس نے وہ چھوٹی ہو گئی۔ انسان نے ڈس یوز کیا اپینڈکس کا، وہ چھوٹی ہو گئی۔ اس طریقے سے ڈس یوز کیا ویل نے دانتوں کا، وہ ڈس اپیئر ہو گئے۔ تو یہ ڈس یوز کی ایگزامپل ہیں، یعنی اس نے اسپلنٹ بون کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ ختم ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، اب تو اتنی چھوٹی سی منی سی رہ گئی ہے۔ اور اس طریقے سے اپینڈکس ہے، اسی طریقے سے دانت نہیں ہوتے ویل کے، یہ ایگزامپل ہے ڈس یوز کی۔ یوز کی ایگزامپل یہ ہے نمبر 1 کہ جیسے انہوں نے جراف نے اپنے نیک کو یوز کیا، وہ اسٹریچ ہو گئی اور بڑی ہو گئی۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اور ایگزامپل، اسنیک نے اپنے لیگز کو ڈس یوز کیا۔ ڈس یوز کا مطلب ہوتا ہے اس کا یوز ختم کر دیا۔ اور ریزن کیا ہوتا تھا؟ ریزن یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی کوئی دشمنی، جو جیسے ہاکس وغیرہ ہوتا ہے نا، ہاکس اس پہ ان کو باز بھی کہتے ہیں، وہ دراصل پہ جب حملہ کرتے تھے تو یہ بل میں چلے جاتے تھے، لیکن بل میں فوراً جو ہے وہ پاؤں پھنستے تھے، اتنی دیر میں وہ ہاکس آتا تھا اٹھا کے لے جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے لیگز کو ڈس یوز کیا، اور اس طریقے سے لیگز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ان کی۔ اس طریقے سے یوز کی ایگزامپل ہے ڈک کے فیٹ کے، انہوں نے ویبس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے، جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہاں پہ کہ یہ دیکھیں ڈک کے فاسلز ہیں، یہ دکھاتے ہیں مرغی کی طرح کی اس میں انگلیاں تھیں، کوئی ویب موجود نہیں تھا پہلے۔ اور یہ کیوی ہے، کیوی نے ڈس یوز کیا کس چیز کو؟ اپنے ونگز کو۔ اس نے اپنے ونگز کو اڑنے کے لیے چھوڑنا بند کر دیا، اب اس طریقے سے وہ اڑنا بھول چکا ہے، یہ اڑتا ہی نہیں ہے، اب جو ہے یہ فلائنگ برڈز میں نہیں آتا۔ تو یہ ادھر سے کہتے ہیں فلائٹ لیس برڈ ہے، فلائٹ لیس کا مطلب ہوتا ہے جو اڑتا نہیں ہے۔ اور شاید آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی پتا ہو کہ یہ وہ فلائٹ لیس برڈ ہے جس میں کیا ہے، کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا جو ہے یہ سمبل بھی ہے، نیوزی لینڈ کا سمبل۔ بعض اوقات کبھی پر بھی بنا ہوا ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے کچھ چیزوں میں، تو پر اسی کیوی کا ہوتا ہے۔ اگر ہم آگے پڑھیں، اعتراض اب ہیں یوز اور ڈس یوز کے بارے میں ہم نے اگزامپل پڑھی، اور یہ جو یوز یا ڈس یوز والی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں یہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹنس، ایکوائرڈ یا اڈاپٹڈ کیریکٹر۔ تو اس کے خلاف کچھ آبجیکشنز ہیں، اور جو آبجیکشن ہے وہ دراصل تھرڈ پوائنٹ کے خلاف ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کے خلاف اس لیے کہ یوز اور ڈس یوز کی تو مثالیں موجود ہیں، کہ ہم فاسل دیکھیں، فاسل میں یہ موجود ہیں، تو یہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ نہیں ہے، تو یہ تو ہیں۔ لیکن انکار اس چیز کی کیا جا سکتا ہے کہ تمام جو یوز اور ڈس یوز والے اسٹرکچرز ہیں یا تمام کیریکٹرسٹکس جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں وہ تو نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتے۔ کیریکٹرسٹکس جو اڈاپٹ کی جائیں، ساری اڈاپٹیڈ کیریکٹر نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ دراصل یہ جو کیریکٹر تھا کس چیز کا، نیک کے اسٹریچنگ کا، وہ دراصل کہتے ہیں کہ اڈاپٹیڈ کیریکٹر تھا، اور وہ جو چینج تھا وہ دراصل کہتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے وزمن۔ وزمن بڑا وائس مین تھا، وزمن، اس کا نام ہے آگسٹس وزمن، جو ایک جرمن بایولوجسٹ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ جرمینل کنٹینیوٹی تھیوری پرپوز کی، جرنل کنٹینیوٹی تھیوری۔ تو ایگزام میں آپ کو پتا ہے کہ ایگزام میں ریزن بھی آتے ہیں، اور ریزن میں یہ بھی اکثر ریزن آتا ہے کہ ہاؤ ڈز دس جرمینل کنٹینیوٹی تھیوری ڈس پروو یا آبجیکٹ اگینسٹ لیمارکزم، کہ بھئی یہ دراصل کہتے ہیں لیمارکزم کے خلاف ایک اعتراض ہے۔ وہ کیسے ہے اور کیا اعتراض ہے، یہ بات جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بات جاننے کے لیے ہم پڑھتے ہیں اعتراض کو۔
कि जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं बॉडी सेल या सोमैटिक सेल, आपने पढ़े होंगे बॉडी सेल या सोमैटिक सेल। ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये बॉडी के सेल्स होते हैं, और जो चेंजेस सोमैटिक सेल्स में होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। जो सोमैटिक सेल की चेंजेस हैं वो सेक्स सेल में ट्रांसफर नहीं होती, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। फिर कौन सी होती हैं? वो गेमीट्स की चेंजेस जो हैं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। जर्म जरासीम की वजह से नहीं कहते, जर्म का मतलब है जो जर्मिनेट होती हैं, और जर्मिनेट का मतलब होता है कि जो ग्रो होती हैं। जो जर्मिनेट होती हैं या ग्रो होती हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, और जो सोमैटिक सेल की चेंजेस होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। जिस तरीके से हम कहते हैं पहला एतराज जो विजमन का था, वो कहते हैं कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूएशन, ये चीज़ों का ट्रांसफर सिर्फ उन चीज़ों का होगा जो जर्मिनल होंगी, यानी जर्मिनल सेल्स में। जर्मिनल सेल्स यानी गेमीट में, गेमीट यानी स्पर्म में या ओवम में कोई चेंज आए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर सोमैटिक सेल या बॉडी के सेल में कोई चेंज आए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि नेक जो है उसकी वो सोमैटिक सेल है, वो जर्म सेल नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, वो गेमीट नहीं है, वो स्पर्म ओवम नहीं है। इस वजह से उसकी चेंजेस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल उसने दी बॉडी बिल्डर की, तो दरअसल बॉडी बिल्डर जो है वो खुद तो अपनी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होते या होते हैं। तो दरअसल कहते हैं चूंकि वो चेंजेस जो हैं वो सोमैटिक सेल्स में हो रही हैं, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं हो रही। तो दरअसल कहते हैं कि वो जो जेनेटिक चेंजेस होती हैं या वो जो कि कौन से सेल्स में होती हैं, वो जो जर्मिनल सेल्स में होती हैं वो तो ट्रांसफर होती हैं, और बाकी तो हैं वो ट्रांसफर ही नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एतराज़ था किस पर? किस पर? इस थ्योरी पर। किसकी थ्योरी? डार्विन की। सबसे बड़ा एतराज़ किसने किया? फिशमैन ने। एतराज़ क्या था? लेमार्क की। पहली चीज मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका कुछ सवाल हो जो कि सॉरी रोमिंग एंड रिंग फ्रेम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो अभी आपको पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है तो ये दो लेक्चर अगर पैरेलल चलेंगे तो कितना अच्छा होगा, बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकेगा चीज़ों के मुतालिक। कि अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं तो जवाब दे दिया जाएगा। तो बात हो रही थी किसकी? लेमार्क की थ्योरी की। और लेमार्क की थ्योरी का जो सबसे पहले ऑब्जेक्शन था वो किसने दिया? वो विजमन ने दिया, ऑगस्टस विजमन। और वो था, उसने एक नई थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। और जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं जो गेमीट्स में, सेक्स सेल में या जर्मिनल सेल में प्रोड्यूस होती हैं। जो बॉडी के सेल्स में चेंजेस होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एतराज था किस पर? इसकी थ्योरी पर। किसकी थ्योरी पर? लेमार्क की थ्योरी पे। और दरअसल कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसने नहीं, इसने बहुत सारे एतराज़ात किए थे और बहुत सारे उसने एग्जाम्पल भी कोट किए। उसने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इतना सा इतफाक नहीं किया कि उसने बस सिर्फ एतराज़ कर दिया, उसने बहुत सारे सबूत भी पेश किए। मसलन कहते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है, लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, इसके बारे में जो है वो थ्योरी है। आपको पता है जब एमसीक्यू आते हैं, और ये वो एमसीक्यू मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो विजमन की थ्योरी है, विजमन की जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी, वो दरअसल कहते हैं कंटिन्यूएशन सिर्फ जर्मिनल सेल या जर्म सेल या गैमीट से ही होते हैं। तो वो है फर्स्ट पॉइंट पे एतराज है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, या ऑल पर है। जर्मिनल कंटिन्यूटी थी यार क्या जो था, वो दरअसल एतराज थर्ड पॉइंट पर है, और वो है कि एक्वायर्ड यानी अडॉप्टेड कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना। इसकी एक एग्जांपल उसने ये बताई कि दरअसल कहते हैं कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो नॉन हेरिटेबल होते हैं। नॉन हेरिटेबल का मतलब होता है वो इनहेरिट नहीं होते। इनहेरिट का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होते।
اور اس کے اندر جیسے کہتے ہیں میوٹیلیشن اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے کہتے ہیں کسی کی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے کوئی ٹانگ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، ڈیمیج ہو جائے، تو کیا اس کی اولادوں میں پاؤں ڈیمیج کٹے ہوئے ہی ہوں گے؟ نہیں، چونکہ میوٹیلیشن یا کٹنگ جو ہے وہ دراصل ایک سومیٹک سیل کی چینج ہے، وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ باڈی بلڈر کی ایگزامپل جس میں نے آپ کو بتائی کہ باڈی بلڈر میں بھی دراصل کہتے ہیں کہ اس میں جو باڈی کا بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی سومیٹک سیل کی چینجز ہوتی ہیں، اس طریقے سے اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ باڈی بلڈر نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں اگر بکس پڑھ لیں اچھی اچھی، یعنی جیسے انہوں نے ایم ایس سی کر لیا یا کوئی اور بھی کوالیفیکیشن یا پی ایچ ڈی کر لیا یا ایم فل کر لیا، تو ان کے بچے جو ہیں وہ دراصل بچپن سے یا پیدائشی پی ایچ ڈی نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لرننگ ہے یہ بھی سیمیٹک سیل میں چینج آ رہا ہے، آپ کے اپنے برین میں آ رہا ہے، اور یہ برین کسی کو آپ انہیریٹ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے پیئرسنگ آف ہیئر اینڈ نوز جسے کہتے ہیں ناک اور کان چھدوانا، دراصل کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت پرانی ٹریڈیشن ہے کہ ناک اور کان چھیدے جاتے ہیں، اور یہ دراصل کہتے ہیں کہ میلز میں ایک پروسیس ہے، اس کو کہتے ہیں سرکمسیژن۔ سرکمسیژن بھی نان ہیریٹیبل ہے، کئی عرصے سے کئی نسلوں سے افریقہ میں اور دوسروں میں یہ جاری ہے، لیکن یہ بھی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر اس لیے نہیں ہوتا کہ سارے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ دراصل کیا ہیں، وہ دراصل سیمیٹک سیل کی چینجز ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ان ڈائیگرام سے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے جس کی اگر کوئی ٹانگ وغیرہ کٹ جاتی ہے، سپوز ہے میوٹیلیٹ کر دیں، یہاں سے ٹانگ کاٹ دی جائے کسی وجہ سے ڈیزیز سے، جیسے بہت ساری ڈیزیز خطرناک ٹائپ کی ہوتی ہیں، یا ایکسیڈنٹ میں وہ کٹ کے جائے، تو کیا ان کے بچوں میں جو ہے وہ کٹے ہوئے پاؤں والے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ چینج سومیٹک سیلز کی ہے جو بھی ہم کی کر رہے ہیں، اس لیے وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ چونکہ گردن جو تھی یا نیک جو تھی چراف کی، وہ بھی ایک سیمیٹک سیل کی چینج تھی، تو وہ نیکسٹ جنریشن میں کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل ہے پیئرسنگ آف ایئر اینڈ نوز، کہتے ہیں یہ جو ناک چھیدی جاتی ہے، پیئرس سوراخ کرنے کو کہتے ہیں ہولڈ کرنا، اور جیسے کہتے ہیں یہ پیئرس ہولڈ، جیسے دیکھیں یہ سوراخ کیے جا رہے ہیں کس میں؟ کانوں میں، تو اس لیے کانوں میں سوراخ کر لیے جائیں، کئی نسلوں سے ایسے ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کی ناک آلریڈی پیئرس ہو، یا جس کی نوز آلریڈی پیئرس ہو، یا جس کی ایئر آلریڈی پیئرس ہوں، تو یہ بھی دراصل کہتے ہیں چونکہ سومیٹک سیل کی چینجز ہیں، اس لیے نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میل میں جو ہے وہ سرکمسیشن ہے، سرکمسیشن یہ دراصل کہتے ہیں جو میل جینائٹل آرگن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فور سکن ہوتی ہے، فور سکن، اس فور سکن کو جو ہے وہ دیکھیں نکال کر ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اسی ریموول کو اردو میں ختنہ کہتے ہیں، انگلش میں سرکمسیشن کہتے ہیں۔ تو یہ سرکمسیشن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں میں یہ ٹریڈیشن ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے سرکمسیشن کی، یعنی جوز جو ہیں وہ بھی سرکمسائزڈ ہوتے ہیں، اور مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی سرکمسائز، کرسچینٹی میں تھوڑا سا وہ ہے، لیکن دراصل کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن جو ہیں یہاں پہ بھی یہ کٹنگ آف سکن ہے، چونکہ یہ کٹنگ کس کی ہے؟ چونکہ یہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہے سیمیٹک سیل کی چینج، اس لیے دراصل کہتے ہیں کوئی بچہ سرکم سائز پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ تو کئی جنریشن سے چلی آ رہی ہے، تو دراصل ایسا ہو کہ کچھ نسلوں کے بعد بچے سرکمسٹائز پیدا ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ جرمنل کنٹینیوٹی تھیوری ہے، یعنی وہ چیزیں نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہیں جو گیمیٹ میں ہوں، سیمیٹک سیل کی چینجز نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کہنے والا تھا وزمن۔ تو سرکمسیژن ہے وزمن کا آبجیکشن جرمن کنٹینیوٹی تھیوری کا، کہ دراصل کہتے ہیں 1892 میں اس نے اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا، اور دراصل کہتے ہیں لمارک کی تھیوری کو یہ اس نے دراصل کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور ایکسپیریمنٹ تھا ریموول آف دا ٹیل فار سیورل جنریشن، کہ کئی نسلوں تک اس نے ریٹ کی ٹیل کو ریموو کیا، اور ہر نئی جنریشن میں آپ کو پتہ ہے ریٹ کا کو ماؤس کہتے ہیں، اور ماؤس کا پلورل مائس ہوتا ہے، دراصل اس نے دم کاٹی کس کی؟
जुल्म किया उसने एक चूहे पर, कि दरअसल कहते हैं पहली नस्ल में उसकी दुम हुई, काट दी, फिर दरअसल उसके बच्चे हुए, उसकी दुम आई, काट दी, उनके बच्चे हुए, उसकी दुम काट दी। कई जनरेशन तक ऐसा उसने किया, लेकिन हर नई जनरेशन में टेल आती रही। चूंकि उसने कहा कि टेल क्यों नहीं जा रही, इसलिए कि टेल का जो रिमूवल है वो दरअसल है कौन सा कैरेक्टर, वो सोमेटिक सेल की चेंज है, और सोमेटिक सेल की चेंज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। तो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कहें कि जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच कर लिया, ऐसे ही जैसे कि बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को डेवलप कर लेते हैं, तो वहां पर तो तक तो सही है कि उनकी बॉडी डेवलप हो जाती है या उनकी नेक स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग ऑफ नेक या बिल्डिंग ऑफ द बॉडी इज इनहेरिटेबल है या नॉन हेरिटेबल है, कि ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। तो उसकी जो नेक है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। एक्सपेरिमेंट जो है विजमन ने क्या किया, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमें पता चलेगा कि विजमन का क्या एक्सपेरिमेंट था, और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसने परफॉर्म किया। सही है या नहीं? क्योंकि बेचारे चूहे जो हैं वो तो बोल ही नहीं सकते थे। ये है वो विजमन जिसको मैंने कहा कि ये एक वाइज मैन था। विजमन वैसे इसका नाम था, और ये जैसे इसका नाम है प्रोफेसर ऑगस्ट फ्रिडरिश लिपर्ड विजमन, और ये जर्मन था, इनका ताल्लुक जर्मनी था, और ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था, इसलिए कि इसने एवोल्यूशन के बारे में पॉइंट रेज किए। इसने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, कभी कभी जो एग्जाम में विजमन एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि गिव द विजमन एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया कि बोर्ड वाले कोशिश करते हैं, टीचर से वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे पेपर बनाएं जिसके लिए बच्चे को सोचना पड़े। अगर उसके पास सारी चीजें उसकी पॉकेट में मौजूद हों, तभी वो सोचे कि भाई ये है कौन, क्या एक्सपेरिमेंट किया, कौन है, कौन से चैप्टर में आएगा। तो अगर ये आ जाए कि गिव द एक्सपेरिमेंट ऑफ विजमन, पहले तो उसे ये सोचना पड़ेगा हु इज दिस विजमन। उसने क्या किया था, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, और वो था रिमूवल ऑफ टेल इन माइस। रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ टेल इन माइस। माइस माउस की जमा है। ये मैं इसने क्या किया, एक चूहा था उसकी दुम को काट दिया, ये देखें सीजर दिखाई गई है कि इसको काट दिया। इसके बच्चे पैदा हुए, उसमें फिर दुम थी, फिर उसने उसकी दुम को फिर काट दिया। इसके बच्चे पैदा हुआ, फिर उसमें दरअसल कहते हैं उसने दुम को फिर काट दिया, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसमें दुम थी, फिर उसने दुम को फिर काट दिया। इस तरीके से ही डिड विद वेरी मैनी जनरेशन। जैसे यहाँ पर जो है इन्होंने इस बुक में या इंसाइक्लोपीडिया में इसको 5 पे खत्म किया। ये 5 जनरेशन तक उसने दुम काटने का जुल्म इन चूहों पर गुजारा। और हर तो दरअसल कहते हैं उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी खुद दिया। पहले उसने ये कहा कि ये देखिए मैं दुम काट रहा हूँ, तो दुम तो एक सोमेटिक सेल्स हैं, और चूंकि ये हर एक में क्यों डेवलप हो रही हैं, यही रीजन में एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई रिमूवल ऑफ टेल इज नॉट heritable character या it's not transfer into next generation। in next generation में removal of trait क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा था, इसका सिंपल सा रीजन ये था कि बिकॉज द टेल हैं they were actually somatic cells, so we were changing, yet Wisman was changing, trying to change the tail जो कि somatic cells थे, और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए ट्रांसफर वो चीजें होती हैं जो जर्मिनल सेल्स में चेंज किया जाए, यानी कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस चेंजेस वो होती हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती हैं, जो कि जर्म सेल में होती हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 में मियोसिस, ये मियोसिस में जीन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जिनको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम्स के जीन्स इंटरचेंज होते हैं, और उन सिमिलर क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और उसके ट्रांसफर ऑफ द जीन को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर से जो चेंज होती हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। बाकी जो जर्मिनल सेल्स में चेंजेस नहीं होती, वो चाहे स्प्लिन बोन हो, वो इस तरीके से अपेंडिक्स हो, वो या टीथ हो, वेल के टीथ हो, स्प्लिन बोन हो हॉर्स की, ह्यूमन के अपेंडिक्स हो, कीवी के विंग्स हो,
اور اس طریقے سے لیگ سنیک کے ہوں یا ویب فیٹ تک کے ہوں، یہ سب کے سب نان ہیریٹیبل چینجز ہیں، اس لیے کہ دیز آر دا چینجز ان دیئر سومیٹک سیلس۔ تو یہ تھا لمارک کی تھیوری اور یہ تھے اس کے آبجیکشن، بڑے سمپل ٹائپ کے، اس میں کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں تھیں، کمپلیکیشن کی جا سکتی ہیں لیکن تھی نہیں۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ وزمن کے بارے میں دیکھیں یہ تصویر وزمن کی میں نے آپ کو دکھائے، 1834 میں یہ پیدا ہوا تھا جرمنی میں، اور اس طریقے سے 1914 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی سیم جرمنی میں، اور دراصل کہتے ہیں اس کی نیشنالٹی کیا ہے، یہ جرمن تھا، اور اس کے یہ وائی ہی واز نون جرپلازم کی تھیوری، جرمنل کنٹینیوٹی تھیوری which was objection against which theory۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وزمن put forward objection against dash theory، اور اس میں لکھا ہوتا ہے لمارکس اور ڈارون اور بوتھ اور نن، پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی تھیوری پر اس نے آبجیکٹ کیا۔ تو یہ تھی پہلی تھیوری جو لمارک نے پرپوز کی تھی، اور لمارک ایک فرینچ نیچرلسٹ تھا۔ ہماری بک کے مطابق لمارک جو تھا وہ دراصل ایک زولوجسٹ تھا، اس نے جو تھیوری پرپوز کی تھی اس کو لمارکزم کہتے ہیں، اس کا پورا نام ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹرز۔ ایکوائرڈ یا اڈاپٹڈ کیریکٹر ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اور دراصل اس کی تھیوری جو تھی وہ اس نے اپنی بک میں لکھی، بک کا نام تھا فلاسفی زولوجی کی۔ یہ دراصل بہت مشہور نام ہے، تو اکثر ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ فرینچ جو زولوجسٹ تھا اس کی بک کا نام کیا ہے، اور اس کے جو تھیوری ہے اس کے 3 پوائنٹس ہیں، وہ 3 پوائنٹس یعنی 3 پوسٹولیٹس کون سے ہیں؟ پہلا ہے انوائرمنٹل پریشرز، انوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے لیونگ آرگینزم میں، ان کی ڈیمانڈ الگ الگ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو وہ یوز کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ڈس یوز کر دیتے ہیں، جن چیز کو یوز کرتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، جن کو ڈس یوز کر دیتے ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہی اڈاپٹیڈ کیریکٹر جو کہ آن دا بیسس آف یوز اینڈ ڈس یوز ہوتے ہیں، دے آر ٹرانسفر انٹو نیکسٹ جنریشن۔ اس کی ایگزامپل جو ہوتی ہے نیک، یوز آف دا نیک ہے کہ دراصل پریشر انوائرمنٹ کا افیکٹ کیا تھا، کہ دراصل کہتے ہیں کہ انہوں نے سوئچ کیا فرام دا گراؤنڈ پلانٹس ٹو دا ٹریز، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نیک کو اسٹریچ کیا یعنی یوز کیا، اور یہی اسٹریچ نیک نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی گئی، اور اس طریقے سے وہ پریزنٹ ڈے لینتھ پر۔ امید ہے کہ یہ تھیوری آپ کو سمجھ آئی ہوگی، یا ممکن ہے آپ کو پہلے سے بھی آتی ہو۔ اب دراصل ہم دوسری تھیوری پر آ جاتے ہیں، اور یہ دوسری تھیوری کس کی ہے؟ یہ تھیوری ہے ڈارون کی، اس لیے کہ یہی 2 تھیوریز ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی تھیوری نہیں ہم نے پڑھنی۔ جو ڈارونس کی تھیوری ہے اس کا نام ہے تھیوری آف ایوولوشن، یعنی ایوولوشن کیسے ہوا تھا یہ اس میں بتانا چاہ رہے تھے۔ تو دراصل کہتے ہیں ڈارونس کا نام کیا تھا، تو ڈارون کا نام ہے چارلز رابرٹ ڈارون، چارلز رابرٹ ڈارون۔ اصل میں جس کے دادا تھے ایرسمس ڈارون، ان کا نام بھی ڈارون ہی تھا، ڈارون تو ان کا فیملی کا نیم ہے۔ 1809 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1809 کا مطلب ہوتا ہے 1809 میں۔ یہ دراصل کہتے ہیں کہ انگلش نیچرلسٹ ہیں، انگلش کا مطلب ہوتا ہے یو کے، انگلش یعنی انگلینڈ کے نیچرلسٹ کیا کہتے ہیں جس نے کیا کیا تھا، جس نے نیچر کو اسٹڈی کیا تھا۔ اور دراصل کہتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی ایک فیمس بک لکھی تھی، فیمس بک کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لمارک کی جو بک کا نام تھا وہ تھا لمارک کی بک کا نام تھا فلاسفی زولوجی کی، اس لیے کہ وہ ایک فرینچ بک تھی، یہ انگلش تھا اس لیے اس نے انگلش میں بک رکھی۔ تو اس طریقے سے اوریجنیشن آف اسپیشیاسی اس طرح سے نام نہیں تھا، سمپل سا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز۔ اوریجن آف اسپیشیز کا مطلب ہوتا ہے کسی اسپیشیز کا وجود کیسے، اوریجن کیسے ہوتی ہے یعنی وہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، ایک نئی اسپیشیز ہوتی ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اسپیشیز نئی ہوگی وہ 5 سٹیپ سے گزرے گی، اور پھر اس میں کوئی نئی چینج آئے گی، یعنی گریجولی تبدیلیاں ہوں گی۔ تو ڈارون جو تھا اس کی تھیوری کا نام تھا نیچرل سلیکشن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے چیزوں کو، نیچر سلیکٹ کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ جب دراصل سائنٹسٹ کا نام نہیں آتا
تو بچے سوچتے رہتے ہیں کون سی تھیوری لکھی جائے، تو کہتے ہیں ایکسپلین دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن، وہ کہیں گے بھائی ڈارون کی تھی یا لمارک کی تھی، کس کی تھی. تو اگر کسی نے یاد کیا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ اس کو کون سی تھیوری لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ 1859 میں اس نے کتاب لکھی تھی جب وہ 50 سال کا تھا. 50 ایئرس. اس طریقے سے اس کی ینگ ایج میں کچھ نہیں ہوا تھا، اس نے کافی لیٹ ایج میں اپنے یہ کام کیے تھے. اور دراصل کہتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے جس کا نام ہے اوریجن آف سپیشیز، اور اگر آپ اسے دیکھ رہے ہوں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اس کی اپنی تصویر موجود ہے. چونکہ یہ انگلش تھا اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش تھا اس نے اپنی تصویر لگائی. بیچارہ ڈارون لمارک جو تھا وہ بھی تو تصویر لگا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی تصویر پہ غور نہیں کیا. مطلب یہ لگائی نہیں، اس کی مرضی ہے. ویسے اس کا نام چارلز ڈارون ہے. چارلز ڈارون، جس سے اپنے چارلز لا بوائز لا پڑھے. بہت سارے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ چارلز جو ہے وہ یہی ہے. نو، دس از ناٹ دا سیم، ناٹ دا سیم پرسن. وہ دراصل ایک کیمسٹ ہے. ہی واز ناٹ اے کیمسٹ. یہ تو نیچرلسٹ تھا، یعنی اس نے نیچر کو اسٹڈی کیا تھا. تو جیسے کہتے ہیں چارلز ڈارون جو 1809 میں پیدا ہوا تھا اور 1882 میں ہی واز ڈائڈ. اینڈ ہی روٹ ہز بک وین ہی واز 50 ایئرس. وہ 50 سال کا تھا، یعنی 1859 میں. 1809 میں وہ پیدا ہوا تھا، 1859 میں اس نے بک لکھی تھی. اور بک کا نام تھا اوریجن، دا اوریجن آف اسپیشیز. اسپیشیز کیسے آتی. تو چارلز پورا نام ہے چارلز رابرٹ ڈارون، جو تھا انگلش نیچرلسٹ، جیولوجسٹ، بایولوجسٹ. نیچرلسٹ سے کہتے ہیں جو نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. جیولوجسٹ جو زمین کو کہتے ہیں جو زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں. بایولوجسٹ جو لیونگ آرگینزم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں کہ وائی ہی واز ویل نون، ہی از ویری ویل نون فار ہز کنٹریبیوشن ٹورڈ دا سائنس آف ایوولوشن. کہ ایوولوشن کے بارے میں اس نے تھیوری پرپوز کی تھی. کیا یہ تھیوری لا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ تھیوری لا نہیں ہے. کیوں لا نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے فرسٹ ایئر میں چیپٹر 1 میں پڑھا ہوگا کہ وائی دس از ناٹ اے لا. یہ لا کیوں نہیں ہے؟ وائی دس از جسٹ اے تھیوری. تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ تھیوری کی ہے. وائی دس از ناٹ اے ہائپوتھیسس. یہ ہائپوتھیسس اس لیے نہیں ہے کہ دراصل اس کے ایویڈنسز ہیں، اس کے شواہد ہیں، اس کے پروف ہیں بہت سارے. اپنی جو اس نے بک یہ لکھی تھی اس میں اس نے سب انہی پروف جو اس کو ملے تھے یا بہت سارے ایویڈنسز تھے جو ثبوت تھے وہ اس نے بک میں دیے. ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اور اس طریقے سے اسی بیس کے پر اس نے ظاہر بات اپنی تھیوری جو ہے اس پہ کام کیا تھا. اور چونکہ یہ انگلش مین تھا، ہی واز ناٹ اے فرینچ، تو اس نے کہا کہ یہ فرینچ سے انگریز کیوں پیچھے رہے. تو اس نے جو اپنی تھیوری پرپوز کی تھی وہ اس نے اپنے بک میں دی. جیسے لمارک نے بھی جو اپنی تھیوری تھی وہ اپنے بک میں دی تھی. تو لمارک چونکہ فرینچ تھا اس لیے اس کی بک بھی فرینچ میں تھی. یہ چونکہ انگلش تھا اس لیے اس کی بک بھی انگلش میں ہی ہے. اس کا نام اوریجن اسپیشیز ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی کیوں ہم فرینچ سے پیچھے رہیں. اس نے 5 پوسٹولیٹس کیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا لمارک جو ہے اس کی تھیوری کے صرف 3 پوائنٹ، صرف 3 پوسٹولیٹس سے، جبکہ اس کے پوری ہماری انگلیوں کے برابر نے 5 پوسٹولیٹس تھے. اور اسی کی بیس کے پر انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ پوسٹولیٹس یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یا اس کے یہ جو پوائنٹس تھے ویلڈ پوائنٹس. رائٹ. تو دراصل کہتے ہیں کہ اس نے بتایا تھا کہ منکی ایک سپیشیز ہے. منکی ایک سپیشیز ہے. ہیومن ادر سپیشیز ہے. ہیومن ادر سپیشیز ہے. تو منکی سے ہیومن کیسے بن گئے؟ منکی سے ہیومن کیسے بن گئے؟ ایک سپیشیز سے نئی سپیشیز کا وجود کیسے آیا؟ اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایسے آیا کہ منکیز چینج ہوئے اور وہ ہیومن بن گئے. تو یہاں پر دراصل کہتے ہیں کہ اس کے لیے پوائنٹ کہتے ہیں مین از ڈسینڈنٹ آف منکی، یعنی انسان بندر کی نسل سے ہیں. مین از ڈسینڈنٹ آف منکی. کہا جاتا ہے کہ مطلب جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ دراصل جب یہ تھیوری کے متعلق چیزیں جو تھیں وہ ایک بڑی گیدرنگ تھی، اس میں تقریباً 50 لوگ موجود تھے. ایوری بڈی واز سٹنگ ان دا روم. اور اسی طریقے سے سائنٹسٹ نے جو ڈائس پر آیا سب سے پہلے اپنا سینٹینس کا مین از ڈسینڈنٹ آف منکی، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان بندر کی نسل سے ہے. تو کہتے ہیں کہ ایوری بڈی اسٹوڈ اپ.
and pointed at him, and they said, "You might be, but we are not. You might be, but we are not." तो दरअसल कहते हैं कि हर शख्स खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि भाई तुम होगे बंदर की नस्ल से, हम बंदर की नस्ल से नहीं है। तो ये मुखालिफत उसके दौर में भी की गई थी। ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ऑब्जेक्शन तो उसके ज़माने से ही थे। तो ऑब्जेक्शन इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये पुरानी बात है। यानी उस ज़माने से ये एतराज़ात जो हैं वो चल रहे हैं। जिस तरीके से दरअसल कहते हैं डार्विन्स ने अपनी थ्योरी में भी वही पॉइंट जो यूज़ और डिसयूज़ का जो किया था कि भई दरअसल कहते हैं कि भई क्यों रह गई छोटी अब अपेंडिक्स? वो कहते हैं कि भई डिसयूज़ की वज़ह से। और जैसे कहते हैं जिन्होंने एतराज़ किया उन्होंने एक छोटा-सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा ये डिसयूज़ हो गई? उन्होंने कहा यस, चलिए मान लिया आपकी बात डिसयूज़ हो गई। ये है क्यों? खत्म क्यों नहीं हुई? व्हाई दिस स्टिल देयर? इफ देयर इज़ नो फंक्शन देन व्हाई इट्स स्टिल देयर? ये चली क्यों नहीं जाती? स्प्लिंट बोन है, इसका आपके कोई फंक्शन नहीं तो व्हाई इट्स स्टिल देयर? वो क्यों है यहाँ पे? इसको तो नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिसयूज़ कर दिया गया है, उनकी ज़रूरत नहीं है। ए व्हाई नॉट दे ऑल टुगेदर हैज़ गॉन। इस तरीके से मंकीज़ के मुतालिक भी लोगों ने एतराज़ किया। एतराज़ क्या किया? उन्होंने कहा कि देखें अगर मंकीज़ इंसान बन गए तो व्हाई द प्रेज़ेंट डे मंकी आर स्टिल मंकीज़? क्या अभी मौजूदा दौर में भी तो बंदर मौजूद हैं, वो इंसान क्यों नहीं बने? जो बन गए ठीक है, मान लिया चलें जी वो बन गए। ये जो बाकी बच गए हैं, ये क्यों नहीं बचे? तो इसके लिए उसने एक पॉइंट प्रपोज़ किया था, उसने कहा था नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करती है कि किसको रहना है और किसको नहीं रहना। और इस तरीके से इसके अंदर जो है इससे नेचुरल सिलेक्शन से पहले ओरिजिन स्पीशीज़ का लास्ट पॉइंट है कि दरअसल नेचर सेलेक्ट करती है और एक नया स्पीशीज़ ओरिजिनेट हो जाता है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा क्या चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ें, यानी ये कब पैदा हुआ था, तो ही वाज़ बोर्न इन 1809 यानी 1809 में ये पैदा हुआ था, कहाँ पे? इंग्लैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में। और इस तरीके से ही वाज़ डाइड इन 1882 एंड व्हेन ही वाज़ 73 इयर्स 73 इयर्स में वो मर गया था। और मरा कहाँ पर था? ही सेम यूनाइटेड किंगडम में मरा था। और इस तरीके से कहते हैं इसको अवार्ड मिला था, कॉपले मेडल मिला था, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी मिला था, वॉल मेडल मिला था, रॉयल मेडल। तो दरअसल कहते हैं कि स्पेन की जो मलका थी, स्पेन की, वो दरअसल कहते हैं उन्होंने काफ़ी इनको अवार्ड दिए थे, इनके वर्कआउट करने पे जो चीज़ें, जो काम उन्होंने जो कलेक्शन सारा कुछ किया था, वो। तो दरअसल कहते हैं कि जो इसकी थ्योरी है वो 5 पोस्टुलेट पर बेस करती है। हाउ मैनी पोस्टुलेट? 5 पॉइंट्स यानी 5 पॉइंट। तो इसके अंदर दरअसल कहते हैं जो डार्विन की थ्योरी है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव करता है। तो इस तरह के लिए जो पॉइंट हैं वो हैं दरअसल कहते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। पहले दरअसल कहते हैं जो पहला पॉइंट है ओवर रिप्रोडक्शन, दूसरा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, तीसरा नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस तरह से ये 5 पॉइंट हैं इसके डार्विन की थ्योरी के। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो आज भी शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं अच्छा है डार्विन कायदे आज़म नहीं था। उनका भाई कायदे-आज़म से फिर उनका क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा कि अगर वो कायदे-आज़म होता तो 14 पॉइंट्स पढ़ने पड़ते। ये डार्विन ये तो सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। सही या नहीं? कितने भी पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ें, पढ़ने तो पड़ते ही हैं बहरहाल। इसमें दरअसल कहते हैं कि जब हम कुछ पढ़ेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स आएँगे, जैसे एक वर्ड है लिटर, लिटर का मतलब होता है कचरा और लिटर का एक और मतलब ये होता है यंग वन या बेबी इज़ बोर्न इन एन एनिमल्स एट अ सिंगल टाइम एट वन टाइम। कहते हैं जितने बच्चे बेबीज़ पैदा होते हैं किसी एनिमल में एक वक़्त में उन्हें उनको लिटर कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर 2 बच्चे एक साथ पैदा हों तो हम उनको ट्विन्स कहते हैं, 3 एक साथ पैदा हों तो हमको ट्रिपलेट कहते हैं, 4 एक साथ पैदा हों तो क्वाड्रुपलेट कहते हैं और अगर इससे ज़्यादा हों तो लिटर कहते हैं, मोर देन 4 यानी बहुत सारे हों एक साथ, तो उसे हम कहते हैं उर्दू में झोल और इंग्लिश में कहते हैं लिटर। तो ये ट्विन्स तो आपको पता होगा वो बच्चे जो 2 एक साथ पैदा होते हैं, ये ट्रिपलेट वो जो 3 एक साथ पैदा होते हैं, वो दरअसल कहते हैं पूरा एक बंच
اینیمل کا جو ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے، جیسے ڈاگس اور کیٹس وغیرہ میں یا ریبٹ میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ ایک وقت میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم انہیں لٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لٹر گندگی کو، کچرے کو نہیں، بلکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو کہتے ہیں. ینگ کا مطلب بچے ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلا ہے وہ ہے اوور ریپروڈکشن، کہ دراصل پہلا پوائنٹ ہے اس کی تھیوری کا کہ جیومیٹرک پروپیگیشن جو ہوتا ہے آرگینزم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ڈیولپ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اینیمل جن میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایلیفنٹ کو دیکھا جائے تو یہ سب سے سلوورس بریڈر ہے. سلوورس کا مطلب ہوتا ہے سب سے کم بچے دیتا ہے. دراصل کہتے ہیں کہ یہ خود 100 سال کا ہوتا ہے، اور دراصل اس کا جو بریڈنگ پیریڈ ہے یعنی بچے دینے کا پیریڈ ہے وہ 60 ایئرس کا ہوتا ہے، 40 سال تک یعنی یہ ایڈلٹ بنتا ہے. اور اس طریقے سے اس 60 سال کے پیریڈ میں، اس لیے کہ 40 سال میں تو یہ بڑا ہوتا ہے، 60 سال کے پیریڈ میں 6 آفسپرنگ پروڈیوس کرتا ہے. یعنی 60 ایئرز میں 6، اگر 60 ایئرز میں 6 بچے ہوتے ہیں تو 10 سال کے بعد ایک بچہ ہوا. اور جیسے کہتے ہیں کہ وہ بریڈنگ پیریڈ یعنی جب وہ بچے دیتے ہیں تو وہ 60 سال کی ہوتی ہے، اور ویسے اس کی عمر 100 سال ہوتی ہے، یعنی 40 سال تک تو ہے ان میں کوئی اولادیں نہیں ہوتی. ریبٹ سب سے فاسٹسٹ بریڈر ہے. ریبٹ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں 6 منتھ میں بچے دینا شروع کر دیتا ہے، اینڈ gives 6 young in a litter and 4 litter in a year. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایک دفعہ میں 6 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں 6 بچے پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک سال میں 4 لیٹر ہوتے ہیں، ایک سال میں 4 دفعہ وہ بچے دیتا ہے، اور ایک دفعہ میں 6 بچے دیتا ہے. تو 6 فورزا کتنا ہوا؟ 6 جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ سال میں؟ 4 دفعہ. تو 6 فورزا 24. اس طریقے سے ایک سال میں 24 بچے. ایلیفنٹ کہاں پہ 10 10 سال میں بچے دیتا ہے؟ یہ کہاں، ہر 2 مہینے کے بعد. ہاؤس فلائی جو ہے وہ 120 انڈے دیتی ہے 6 times in every summer. گرمیوں، صرف گرمیوں کے موسم میں وہ 6 دفعہ انڈے دیتی ہے، 120 انڈے. اور اسٹار فش جو ہوتی ہے وہ 1 ملین ایگز دیتی ہے، یعنی 1 ملین انڈے. جیسے کہتے ہیں اسی ریٹ سے پروپیگیشن ہوتی رہے اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ پورا سمندر جو ہے اسٹار فش کے بچوں سے ہی بھر جائے گا، اور کسی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. تو یہ دراصل یہ مثالیں جو ہیں اس ڈائیگرام سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اچھی ڈائیگرام ہے جسے ایکسپلین کرتی ہے. یہ دراصل کہتے ہیں کہ ایلیفنٹ جو ہوتا ہے بڑا سلو بلیڈر ہوتا ہے، وہ 6 آفسپرنگ پروڈیوس کرتا ہے 60 ایئرز میں، اور ویسے وہ بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے 100 انچ تک وہ زندہ رہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 4 لیٹر ہوتے ہیں ریبٹ میں، اور ایک لیٹر میں اس کے 6 بچے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 4 دفعہ جو ہے وہ سال میں لیٹر پروڈیوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ہاؤس فلائی جو ہوتی ہے گرمیوں میں 6 times انڈے دیتی ہے، اور ایک وقت میں وہ 120 انڈے دیتی ہے. اس طریقے سے 126 720 انڈے ہو جاتے ہیں. اسٹار فش 1 ملین ایگز دیتی ہے پر سیزن. ایک سیزن میں اتنے ہوتے ہیں. 1 ملین کا مطلب ہوتا ہے 1000 1000. 1 ملین اتنے نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ اگر اسی ریٹ سے جنریشن ڈیولپ ہوتی رہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف اسٹار فش ہی رہ جائیں گے. لیکن کیا یہ اسٹار فش ساری سروائیو کرتی ہیں؟ نہیں. پھر اس کے اندر کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ زندہ